لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی و انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان، قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ آپ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مائگی اور ناتوانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پہ جاری ہو تو عین اسی وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، عن قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کل شام تک ایک مد دونوں ہاتھوں کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر ہی میں تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بھی بہت پتلی تھی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ بھی لے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہارے اختیار میں ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، ہر وقت اور ہر آن اس عظیم ذکر کی پابندی کرو، حاضر قلبی کے ساتھ زبان سے اسے پڑھو اور اپنی حالت سے اس ذکر کی تصدیق پیش کرو، کیونکہ اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ بہت بڑا، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا، جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ اکبر، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ پھر اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی وہ دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بھلائی اور بندے کے مال و متاع کے تحفظ کا باعث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، تو اسے کہا جاتا ہے، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اس ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمام معاملات کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کے امور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہے، کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔